ہماری گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی عبادت سے متعلق کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے درخواست کی گئی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پچھلے ہفتے یہ بتلایا تھا کہ انسان کو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور عبادت میں ایسا ہونا چاہیے انسان کو کہ جب وہ عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، جس کی عبادت کر رہا ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھے، تو پھر کم سے کم انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اتنی توجہ تو انسان کی ہونی چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان توجہ کیسے پیدا کرے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ہماری نیت باندھتے ہی ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کا نماز سے پہلے دور دور تک کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ نماز سے پہلے وہ بات ذہن میں تھی ہی نہیں، کئی دن سے ہم سوچ رہے تھے، جیسے ہی نیت باندھے فوراً ذہن میں آ گیا۔ یعنی وہ مسئلے جو باہر ہمارے یاد نہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے مسئلے جو ہے کہ ہمیں یاد آتے ہیں، ہماری نماز میں ہم کو یاد آتے ہیں۔ ہماری نماز ایسی ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے 4 ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہے، کوئی 4 کہہ رہا ہے، کوئی 3 ہو، آپس میں اختلاف ہو گیا لوگوں میں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی بس 3 ہوئی ہیں، مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، میں بالکل یقین کے ساتھ اور پختہ اعتقاد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رکعت 3 ہی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رکعت 3 ہوئی ہیں؟ آپ کی تو بڑی خشوع اور خضوع والی نماز ہے، آپ کی توجہ تو نماز میں بہت زیادہ ہے، لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں 3 ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوئی ہے، مجھے پکا یقین ہے، آپ کس بیس پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، اور میں 4 رکعت میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں۔ ابھی میری 3 دکان کا ہی حساب ہوا تھا اور سلام پھر گیا، میں سمجھا کہ اب 3 ہی رکعت ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی ہیں۔ تو ہماری نمازوں کی حالت تو یہ ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس کے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ انسان اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں کیسے خشوع اور خضوع پیدا کر سکتا ہے، توجہ کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ میری توجہ بھٹکے نہیں، اور میں ایسی کم سے کم نماز پڑھ لوں کہ تھوڑا بہت مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ جو پوری سورہ فاتحہ انسان پڑھے، اس کے ترجمے پر غور کرتا جائے، ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرا رب بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ سجدے میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ یہ انسان جب سوچے گا کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں کہ میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، جب اس طرف توجہ انسان کی جائے گی تو خود بخود انسان کا ذہن نماز ہی میں لگا رہے گا، ادھر ادھر بھاگے گا نہیں۔ اور ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز ایسی پڑھو صلاۃ مودع، کہ جب کوئی رخصت کرنے والا، اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، جیسی وہ نماز پڑھتا ہے ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ مثلا کسی شخص کو یہ بتلا دیا جائے کہ بھائی آپ کے پاس آخری وقت ہے، آپ کے پاس بس آخری دن ہے، آپ ایک نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، آپ نماز پڑھ لو، اس میں توبہ استغفار کر لو، تمہیں جو کرنا ہے، اس کے بعد بس تمہاری چھٹی ہو جائے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔
اب جب ایسے بندے کو یہ بتلا دیا جائے کہ تمہارے پاس صرف اتنا سا مختصر سا وقت ہے جس میں دو رکعت تم نماز پڑھ سکو، تو ایسا بندہ اس 2 رکعت کو کتنے اہتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا کہ میرے پاس صرف آخری موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اب میں اس نماز کو اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں اور اللہ سے دعا کروں کہ یہ نماز میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر انسان ہر نماز کو یہی سوچ کر پڑھے کہ میری یہ آخری نماز ہے، تو پھر بھی انسان کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو تو معلوم نہیں نا کہ ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، معلوم نہیں فجر کی نماز ہم پڑھ پائیں یا نہیں پڑھ پائیں، سوئیں کہ ہماری آنکھ پھر دوبارہ کھلے نہ کھلے یہ تو کوئی نہیں جانتا، کب کس پلک میں کس گھنٹے اور سیکنڈ میں ہماری موت آ جائے اس کی کوئی کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے انسان اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھے جیسے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کہ اس نماز کے بعد بس میرا جنازہ تیار ہے، میری جنازے کی نماز ہوگی، یہ سوچ کر انسان اگر نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، توجہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ طریقے ہیں انسان کو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے، کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر ہم تھوڑا توجہ دے لیں، کم سے کم اتنا کر لیں کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس کی طرف آپ دنیا کا دستور دیکھیں، اگر ہمیں کسی کے ہاں، کسی بڑے افسر کے ہاں، کسی بڑے عہدیدار کے ہاں جانا پڑ جائے، تو ہم جب اس کے پاس کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو پوری ہماری توجہ اس کی طرف رہتی ہے، بھئی افسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خوب غور سے سنتا ہے انسان، میری بات کا انہوں نے کیا جواب دیا ہے اس کو خوب غور سے سنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ افسر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ افسر صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں اور یہ ادھر اپنا اور کہیں لگا ہوا ہے ذہن کے اعتبار سے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کسی افسر کے سامنے ایسے نہیں کر سکتا، وہ پورے انہماک اور توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے گا اور اس کی ہر بات کو غور سے سنے گا، اس کے سامنے وہ حرکت بھی نہیں کرے گا، موبائل بھی سائلنٹ کر کے جائے گا کہ گھنٹی نہ بج جائے افسر کے سامنے کبھی مجھے ڈانٹ دے۔ تو آپ کس افسر کے سامنے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام حکمرانوں کا حکمراں ہے، سب سے بڑا افسر خدائی ہے، تو ایسے رب کے سامنے ہم آئے اور ہماری توجہ ادھر ادھر جاتی رہے، ہم ذہنی اعتبار سے اور اپنے جسم کے اعتبار سے ادھر ادھر لگے رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی ناراضگی اور غصہ آئے گا کہ مانگنے مجھ سے آیا ہے اور توجہ اور اس کا ذہن کہیں اور پر ہے، تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے عبادت، ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازوں میں یہی تو فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں ایسی تھی، آپ نے کتنی مرتبہ واقعات سنے ہوں گے کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی یا کچھ حاجت پیش آئی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت پوری فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ ہم نہ جانے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری یہ ضرورت پوری کر دیجئے، میری یہ حاجت پوری کر دیجئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسا خشوع اور خضوع اور جیسی توجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادت کے اندر رہتی تھی، ویسی توجہ اور انہماک ہمارا عبادت میں نہیں رہتا، اتنا خشوع اور خضوع ہمارے اندر نہیں رہتا، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تھی ایاک نعبد کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں تو عبادت بھی ایسی کرنی چاہیے جیسا رب چاہتا ہے، تاکہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے کوئی دعا مانگے وہ بھی پوری ہو جائے، ایسی کم سے کم ہم عبادت اللہ کے سامنے کر لیا کریں۔ اگلا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کہ جب آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، رحیم ہیں، ہر چیز کو پورا کرنے والے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والے اے رب آپ ہی ہیں، تو ہم مدد بھی آپ ہی سے چاہتے ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم مدد مجھ سے کس چیز کے بارے میں مانگو،
کاروبار کے بارے میں مانگو مدد، یا عبادت کے بارے میں مدد مانگو، کس چیز کے بارے میں عبادت سے مدد مانگو اللہ سے، اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے تمہاری عبادت کی ضرورت ہو، چاہے دین کی ضرورت ہو، چاہے دنیا کی ضرورت ہو، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے مشکل ہو، ہر ایک ضرورت کو تم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اسی کو اپنا دکھڑا سناؤ، اسی کے سامنے اپنی مشکل پیش کرو کہ اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، یہ ضرورت آ گئی ہے، آپ اس مشکل کو حل فرما دیجئے، اس ضرورت کو پورا فرما دیجئے، آپ کے علاوہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ بیماری آ گئی ہے، آپ مجھے شفا دے دیجئے، بچہ بیمار ہو گیا ہے اس کو شفا دے دیجئے، یہ ساری چیزیں ہم رب ہی سے مانگے، وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی مدد کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم کھائیں گے نہیں کہ رب ہی کھلائے گا، ہمیں پیاس لگ رہی ہے ہم پانی نہیں پئیں گے کہ بھائی ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں بس وہی پلائے گا، ہم بیمار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے شفا مانگیں گے، ہم دوائی وغیرہ نہیں کرتے انسان بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسباب اختیار کرو، آپ کو بھوک لگی ہے، اب بھوک لگنے کے لیے آپ روٹی کھاؤ، آپ کا پیٹ بھرے گا، پیاس لگی ہے تو پانی پیو، آپ کی پیاس بجھے گی، آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو دوائی کرو، آپ شفا اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ ایک طبیب آئے، ایک حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں ہر مرض سے شفا دے دیتا ہوں، میں طبیب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم طبیب نہیں، اللہ طبیب وانت رفیق، تم تو بس دوا تجویز کرنے والے ہو، شفا دینا تو یہ رب کا کام ہے۔ ایسے ہی کھانا ہم کھا تو لیں گے لیکن اس کھانے سے پیٹ بھر جائے ہمارا، یہ رب کا کام ہے۔ پانی ہم پی تو لیں گے لیکن اس پانی کے ذریعے پیاس بجھانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے یا پانی سے پیاس بجھتی ہے یا دوائی سے شفا پاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈالنے سے آتی ہے۔ بعض آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دوائی کھاتا رہتا ہے، آرام نہیں ہوتا، پہلے کھائی تھی آرام ہو گیا تھا، اس مرتبہ کھائی آرام نہیں ہوا، بھائی آپ علاج کرا لو، اجی بہت ساری ڈاکٹر کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا لیکن بیماری جا ہی نہیں رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ ہر دوا جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتی ہے کہ اللہ یہ آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں کہ میں اس کو شفا بخشوں یا نہیں۔ اگر اجازت ہوتی ہے تو وہ دوا شفا یاب ہو جاتی ہے، اور اگر اجازت نہیں ہوتی اس دوا سے شفا نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس دوائی سے گارنٹی کا علاج ہو جائے گا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ دوائی کے اندر یہ تاثیر نہیں کہ وہ گارنٹی سے آپ کا علاج کر دے، دوائیوں سے شفا کا مل جانا اور شفا کا عطا کرنا یہ رب کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں۔ اس لیے اب پانی بعض مرتبہ انسان کو اگر یہ ہوتا کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا یا پانی سے پیاس بجھ جاتی تو بعض مرتبہ انسان کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، بعض مرتبہ پانی پیا جا رہا ہے، کئی گلاس پی لیے لیکن پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیاس سخت لگی ہوئی ہے، گھونٹ پانی پیا اور پیاس بجھ گئی۔ تو اگر پانی کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ پانی کے ذریعے سے پیاس بجھتی تو جس وقت ہم 5-6 گلاس پی لیتے ہیں اس وقت ہماری ایک گھونٹ میں پیاس کیوں نہیں بجھتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی سے پیاس کا بجھنا اور کھانے سے پیٹ کا بھرنا یہ بھی رب کا کام ہے۔ بعض مرتبہ انسان تھوڑا سا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کئی پلیٹیں صاف کر جاتے ہیں، پوری سلفچی ختم کر جاتے ہیں، تب بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کھایا جا رہا ہے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، پیتا جا رہا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی ہے، مرض ہے۔ تو یہ چیزوں کے اندر تاثیر کا پیدا کرنا یہ رب کا کام ہے۔ آپ آگ دیکھ لیں، آگ کے اندر کیا ہے؟ جلانا، آگ کی خاصیت ہے جلانا، آگ جلاتی ہے، لیکن آگ بھی اسی وقت جلاتی ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر آگ کے اندر جلانے کی صفت ہوتی، جلانے کی تاثیر ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے کتنے مہینوں تک آگ جلائی،
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے ایک بال بھی حضرت ابراہیم کا نہیں جلایا۔ کیوں؟ کہ آگ کے اندر جو جلانے کی تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹا دیا گیا، چھری ان کی گردن پر چلائی جا رہی ہے، لیکن کٹھی نہیں رہی ہے گردن کٹھی نہیں رہی ہے حضرت اسماعیل کی۔ تو چھری کے اندر جو کاٹنے کی صلاحیت ہے وہ بھی رب کے عطا کرنے کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، ان چیزوں کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ رب کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، اور انسان کو یہ اعتماد رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ انسان یہ یقین رکھے کہ بس دوائی سے میں ٹھیک ہوں گا اور رب پر کوئی اعتماد نہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا کہ ہم نے مدد جو ہے اور یہ کہ ہم کو ٹھیک کرنے والی دوائی ہے اس پر بھروسہ اور اعتماد کر لیا ہے۔ حالانکہ اعتماد انسان دوائی کھائے اس نیت سے کھائے کہ دوائی ایک ذریعہ ہے، اس دوائی کے ذریعے سے شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دوائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں، اس نیت سے انسان کو کھانی چاہیے دوائی۔ یہ بھی نہیں کہ انسان سارا کچھ چھوڑ جائے۔ وہ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد، اتنا توکل، اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ وہ دوائی ہی نہیں کھاتے تھے۔ ایک حکیم کا بتلایا تھا کہ جب وہ بیمار پڑ جاتے، حکیم کو بلاتے، اس سے معلوم کرتے کہ بھائی کتنے خرچ ہے، کتنے کا نسخہ تیار ہوا ہے، وہ بتاتا اتنے کی دوائی ہے، اتنے کا نسخہ، اتنے کا خمیرہ بنے گا، اتنے ہی روپے وہ جو ہے مسکینوں کو اور غریبوں کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ان کو شفا دے دیتا تھا، کیونکہ ان کا اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ تھا۔ ہر ایک کا اعتماد اور بھروسہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تو ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم تو ہر معاملے میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں، قرآن کے آیات ہیں کہ بھائی اس کے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے کوئی کام یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ بھائی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا جب ہم نے پہلے ہی یہ سوچ لیا پھر کہاں سے ہوگا؟ پہلے ہی ہم نے اپنے توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ سے ختم کر دیا تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر انسان کا ایمان یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ بھائی رب نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ بات اگر ایسے ہے تو ایسے ہو کر رہے گی، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے جب بنی اسرائیل نے پیچھا کیا، فرعون نے پیچھا کیا اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعون کا پورا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے تاکہ ان کو بنی اسرائیل کو اور موسیٰ کو ختم کر دے۔ آگے سمندر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر لاٹھی ماری، راستے بن گئے۔ پانی پہ کو جا رہے ہیں لیکن ڈوب نہیں رہے ہیں، کشتی نہیں، کوئی راستہ نہیں، پانی پہ چلتے جا رہے ہیں لیکن ان کا ایک پاؤں بھی نہیں گیلا ہوا۔ اور فرعون پیچھے سے آیا، اس نے سوچا میں بھی پار ہو جاؤں گا، وہ سارا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو پانی کے اندر ڈوب جانا نہ ڈوبنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایاک نستعین کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کو بھروسے پر ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص نے ایک ریچھ پالا، ریچھ پال کے اس نے اس کو سدھایا اور اس کو کچھ باتیں سکھلا دی اور اس کو پنکھا جھولنا بھی سکھلا دیا۔ اب لوگ اسے سمجھاتے کہ بھئی ایسے نہ کیا، آپ درندہ ہی ہوتا ہے، اس پر بھروسہ نہ کیا کرو۔ اور وہ مالک کیا کرتا، اس کا ریچھ کا آقا کیا کرتا کہ جب رات ہوتی چارپائی پر لیٹ جاتا، ادھر ریچھ پنکھا لے کر جھولتا رہتا، ہوا کرتا رہتا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی آپ بے خبر اس کو آزاد چھوڑ کر سو جاتے ہو، وہ حملہ نہ کر دے۔ نہیں وہ تو میں نے اسے سکھا رکھا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ وہ پنکھا کرتا رہے گا، جھولتا رہے گا۔ وہ نہیں مانا،
چلتے رہے، اس طرح گزرتے گئے دن۔ وہ رات کو سو جاتا، ادھر بالو اور ریچھ جو ہے ہاتھ میں پنکھا لے کر اس کو جھولتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا صاحب سو رہے تھے، مالک صاحب، ناک پر آ کر مکھی بیٹھ گئی۔ اس نے پنکھے سے اڑایا، وہ اڑ گئی، پھر دوبارہ آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ مکھیاں ایسی خطرناک ہوتی ہیں، اتنی ڈھیٹی ہوتی ہیں، ان کو جتنی مرتبہ اڑاؤ گے وہ پھر آ کر وہیں بیٹھے گی، اڑاؤ گے پھر آ کر وہیں بیٹھے گی۔ تو وہ اڑ گئی دوبارہ، پھر وہ انہوں نے ریچھ نے پنکھا کیا، پھر اڑ گئی، پھر آ گئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بار بار وہ اڑتی رہی اور یہ پھر آ کر بیٹھ جاتی، پریشان ہو گیا۔ اور پھر ایک موٹا سا پتھر اٹھایا اور یہ ارادہ کر لیا جیسے ہی مکھی اگر اب کے بیٹھی اس کو پتھر سے ماروں گا۔ اب وہ پھر آ گئی مکھی، ناک پہ بیٹھی اور پتھر لے کر یوں مارا۔ اب یوں تو پتہ نہیں مکھی مری نہیں مری، لیکن اس کے بھیجے کا بھرتا بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو درندے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے اس کو سدھار دیا ہے، معلوم نہیں اس کو اپنی حرکت پر وہ کب آ جائے۔ اب وہ ایک صاحب تھے کہ انہوں نے بلی پال رکھی اور کہہ رہا ہے کہ بلی جو ہم نے اس کو سکھا دیا وہ اصل ہے اس میں، یا جو اس کی فطرت ہے وہ اصل ہے؟ تو اس کا وزیر نے کہا جو بادشاہ سلامت، فطرت اصل ہے، جو اس کی اصل فطرت ہے وہی ہے۔ کہ نہیں، یہ دیکھو یہ بلی آرام سے ہمارے سامنے رہتی ہے، کہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی، دودھ نہیں گراتی، کچھ نہیں کرتی، بالکل جیسے ہم نے کہہ دیا ویسے ہی رہتی ہے۔ اگلے دن پھر جو ہے بادشاہ کو وزیر نے جواب دیا اور ایک چوہا لایا وزیر اور بلی کے سامنے گر دیا۔ پھر بلی بھاگی اور سب ادھر ادھر سب تہس محس کر دیا۔ پھر کہا بادشاہ سلامت اب بتائیے فطرت اصل ہوتی ہے پھر جو آپ نے سکھایا وہ اصل ہوتا ہے؟ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے یا کسی بھی جانور کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی اس پر آ ہی جاتا ہے، کیونکہ دوسری چیزیں جو اوپر کی ہے وہ ایک پولش ہم نے کر دی ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نستعین کے اوپر بات چل رہی تھی بہرحال کہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی ہمارا کام اٹک جائے، کچھ بھی ہو جائے، جہاں ہم اسباب اختیار کریں، دوائی کریں اور لوگوں سے مشورہ کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر لیا کریں۔ اللہ سے بھی 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھ کے دعا کر لیا کریں، اللہ میرا یہ کام اٹک رہا ہے آپ اس کو کروا دیجئے گا، اے اللہ یہ مشکل مجھے پیش آ گئی ہے آپ اس کو حل کروا دیجئے گا۔ یقین جانیں اگر آپ کی یہ عادت بن گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور مدد آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ خود رب کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تمہاری مدد کی جائے گی، اس لیے انسان کو اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر حاجت اور ہر بیماری وغیرہ میں رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ یقین اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کے حکم کے بغیر حرکت میں آتی ہو۔ رب کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے تبھی ہر چیز حرکت میں آتی ہے۔ تو ایاک نستعین کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ہے کہ کبھی کبھی انسان کی مدد کسی انسان کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے اس کی مدد ہو گئی ہے۔ اصل تو مدد کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ذریعہ بنا دیتے ہیں کسی کو، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں ہی ذریعہ بناؤں۔ ایک مسلمان اور عیسائی چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں بھوک لگ گئی۔ عیسائی نے کہا اے محمدی، مسلمان کو کہا اے محمدی مجھے 6-7 دن ہو گئے ہیں کچھ کھائے ہوئے، ذرا کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ مسلمان نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس کافر نے سوال کیا ہے کھانے کا، آپ کچھ انتظام فرما دیجئے۔ اگر کچھ انتظام نہ ہوا تو اس کا تو عقیدہ مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ بگڑ جائے گا، اے اللہ آپ انتظام فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور غیب سے ایک دسترخوان آیا، اس پر کھانے اور پکوان تھے اور وہ کھا لیے دونوں نے۔
اب آگے چلتے رہے، پھر دوبارہ بھوک لگی. اب اس مسلمان نے عیسائی سے کہہ دیا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ مانگ لے. عیسائی میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کھانا اب آپ کی باری ہے، کھانا لائیے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب عیسائی نے کہا کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ جو بندہ جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اگر یہ حق پر ہے اور اس کا اعتقاد صحیح ہے تو آپ اس کی برکت سے کھانا دے دیجیے. اس نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دسترخوان کہ پہلے دسترخوان سے بھی زیادہ اس پر کھانا، ایک سے ایک کھانے. دونوں نے کھایا، یہ بڑے حیران ہو گئے. یہ عیسائی کہنے لگا مسلمان سے کہ بھائی کھاؤ، مسلمان انکار کرنے لگا کہ بھائی میں تو نہیں کھانا، کہ بھائی ایسا معاملہ کیسے ہو گیا. تو پھر اس نے عیسائی نے کہا کہ تم اس کھانے کو کھاؤ، میں تمہیں 2 خوشخبری سناؤں گا. اور پھر کہا کہ میں نے تمہارے ہی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اگر یہ بندہ صحیح ہے، اس کا اعتقاد صحیح ہے تو اس کی برکت سے مجھے کھانا دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے کھانا دے دیا. اور اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوا. تو بعض مرتبہ انسان کی کسی اپنی ہی وجہ سے کسی کی مدد ہو جاتی ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے انسان کو یہ اعتقاد اور بھروسہ اور توکل رب پر رکھنا چاہیے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہی ایاک نستعین کا مطلب ہے، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں.